محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، فرمایا رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا تو انہیں رکوع اور سجدے میں دیکھے گا، اور پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کے رضا کے متلاشی ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے چارے یاروں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، سب سے زیادہ معیت اور قربت والا کوئی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور فرمایا اشداء علی الکفار، اس سے مراد فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جو کفار کے لیے سخت ہے۔ فرمایا رحماء بینہم، جو آپس میں محبتیں بانٹنے والے رحم دل ہے، فرمایا سارے صحابہ تھے، پر اس سے مراد فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ فرمایا اسی طرح رکعان سجدین، کبھی رکوع میں تو کبھی سجود میں، فرمایا سارے صحابہ رکوع بھی کرنے والے تھے، سجود بھی کرنے والے تھے۔ فرمایا جو اس سے مراد ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ فرمایا فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا اس سے مراد کہ کبھی وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، کبھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھاگے دوڑے پھرتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے صحابہ ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے چارے یار کا ذکر فرمایا ہے۔ صدیق اکبر کا بھی، عمر بن خطاب کا بھی، عثمان ذی النورین کا بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بھی، سارے چاروں صحابہ کا اللہ کے محبوب نے ذکر فرمایا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ چاروں کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ اگر جو ان چاروں میں سے جو بندہ ایک کو نہیں مانتا، تین کو مانتا ہے، دو کو نہیں مانتا، دو کو مانتا ہے، تین کو مانتا ہے، ایک کو نہیں مانتا، ایک کو مانتا ہے تو تین کو نہیں مانتا، فرمایا وہ سارے کے سارا بھٹکا ہوا ہے، وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ راہ راست پر کون ہے؟ فرمایا جو ان چاروں سے محبت کرنے والا ہوگا، چاروں کا پیار دل میں لے کر چلنے والا ہوگا،